جشن عید میلادُن نبی پر اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ جناب تم اس کو عید کیوں کہتے ہو؟ عید تو اسلام میں دو ہی ہیں، یہ تم نے تیسری عید کہاں سے نکال لی ہے؟ اعتراضات آپ سنتے رہتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر بڑے اعتراضات آج کل آ رہے ہیں۔ تو یہ تیسری عید کہاں ہے؟ ہم نے ساری احادیث کھنگالی ہیں، ساری جناب فقہ کی کتابیں دیکھ لی ہیں، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ جشن عید میلاد النبی جو ہے یہ عید ہے۔ اگر یہ عید ہے تو اس کا خطبہ کہاں ہے، اس کی نماز کہاں ہے، اس کی دعا کہاں ہے؟ یہ سارے اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے اعتراضات جہالت پر مبنی اور بغض اور عداوت پر مبنی ہیں۔ کیوں؟ کہ عید کی اقسام ہیں، عید شرعی ہے، عید عرفی ہے، عید لغوی ہے اور عید الوطنی بھی ہے۔ عید کی اقسام ہیں، شرعی اعتبار سے دو عیدیں آپ کو احادیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں ملیں گے، نماز کا طریقہ، اس کے خطبہ، اس کے احکام وہ آپ کو ملیں گے۔ اور ایک ہے کہ شرعی عید کے علاوہ لغوی عید، لغوی عید کے جب بھی کوئی بڑی نعمت عظمیٰ مل جائے تو اس دن کو آپ عید کا دن کہہ سکتے ہیں، اس دن کو آپ عید کا دن کہہ سکتے ہیں۔ اور خود سعودی عرب جو ہے وہ جس دن شاہ عبدالعزیز کو حکومت ملی اس دن کو وہ عید الوطنی کہتے ہیں، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن شاہ عبدالعزیز کی حکومت قائم ہوئی، بادشاہت قائم ہوئی، تو یہ اس دن کو عید کے دن کے طور پر مناتے ہیں اور عید الوطنی کہا جاتا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ سید الایام، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ جو ہے وہ تمہارے لیے عید کا دن ہے، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، تو جمعہ بھی عید کا دن ہے۔ اور مزید یہ کہ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کی تم تلاوت کرتے ہو، اگر وہ آیت ہمیں نصیب ہو جاتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ ایسی عظیم آیت، ایسی بابرکت آیت، اگر وہ آیت ہمیں نصیب ہو جاتی، یعنی اس آیت سے یہودی محروم ہیں اور یہ نعمت انہیں نصیب نہیں ہوئی، لیکن وہ نعمت کی قدر جانتے ہیں، نعمت کی قدر جانتے ہیں، اسی وجہ سے تو کہا کہ اگر یہ آیت ہمیں مل جاتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے جو ہے وہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی ساری نعمت تم پر تمام کر دی ہے، مکمل نعمت تمہیں عطا فرما دی ہے۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم سے راضی ہو چکا دین اسلام کی وجہ سے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین کو جو اسلام دین ہے اس سے میں راضی ہو چکا، تمہارے لیے پسند کر لیا۔ جب اس نے اس آیت کا حوالہ دیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور پر جس مقام پر یہ آیت نازل ہوئی میں اس مقام کو بھی جانتا ہوں، اور عرفات کا میدان تھا، جمعہ کا دن تھا، حضور عرفات میں موجود تھے جس وقت یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو کیا مطلب کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے نزول کے دن کو عید کا دن کہنے سے انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ عیدیں تو دو ہی ہیں، تم تیسری عید کہاں سے نکال رہے ہو؟ فرمایا کہ نہیں، تم ایک عید کہہ رہے ہو، ہمارے ہاں اس دن دو عیدیں تھیں۔
دو عیدیں تھیں، جمعہ کا دن بھی تھا، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ عرفہ کے مقام پر عرفہ کا دن بھی تھا، ہم عرفہ کے مقام پر جو ہے وہاں حاضر تھے، تو لہٰذا ہمارے لیے وہ دو عیدیں ہیں، اور تیسری عید بھی یہ ساتھ شامل ہو گئی کہ آیت بھی نازل ہوئی۔ اور ایک ہی دن کئی کئی عیدوں کا ہو جانا یہ کوئی محال نہیں ہے، یہ محال نہیں ہے، ایک ہی دن میں تین تین عیدیں بھی ہو سکتی ہیں۔ عربی شاعر ہے وہ کہتا ہے فِي الْعِيدِ عُدْتُمْ وَهُوَ يَوْمُ عَرُوبَةَ، فِي الْعِيدِ عُدْتُمْ وَهُوَ يَوْمُ عَرُوبَةَ یا فرحتی بِثَلَاثَةِ الْآیَادِ، کہ عید کے دن تم میری عیادت کے لیے آئے ہو، فی العید عدتم، عید کے دن تم میری عیادت کے لیے آئے ہو، وہو یوم عروبتہ، اور یہ دن جو ہے وہ جمعہ کا دن بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے، عید کا دن بھی ہے، یا فرحتی، آئے میری خوش قسمتی، بثلاثۃ الاعیاد، مجھے تو تین عیدیں نصیب ہو چکی ہیں۔ کس طرح کہ مجھے جمعہ کا دن بھی نصیب ہو رہا ہے، مجھے جو ہے وہ عرفہ کا دن بھی نصیب ہو رہا ہے، اور مجھے میرا محبوب ملنے کے لیے آیا ہوا ہے، محبوب کے ملنے کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے، محبوب کے ملنے کا دن بھی جو ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جس دن ساری کائنات کے محبوب ملیں، وہ دن جو ہے وہ عید کا دن کیسے نہیں ہو سکتا۔